بے بسی اور غصے سے بھینچے گئے گلابی لبوں کو حیدر نے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اس کے دل کی دنیا میں ایک شور سا اٹھا تھا۔ مسمرائز سا وہ اس کو دیکھتا رہ گیا۔ پاگل ہو تم، سمجھ نہیں آتی میری بات؟ بت بنے بیٹھے حیدر کو اس نے غصے سے کہا، پاگل کر کے پوچھتی ہو تم پاگل ہو کیا؟ ایک تو تمہاری یہ ادائیں، سر جھٹک کر پیچھے ہو کر اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تھی، ساتھ ہی ریاض کے پاس رکھی پانی کی بوتل اٹھائی۔ اتنے قریب سے جشفا کو دیکھنے پر اس کے حواس ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ بڑی مشکل سے جذبات کنٹرول کرتے ہوئے اس نے اس پر سے اپنی نظریں ہٹائی تھی جو لپک لپک کر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ہاں، وہ اتنی سحر انگیز تھی جو حیدر جیسے بندے کو پاگل کر دے۔ آئندہ مجھ پر کومنٹس اچھالنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لینا بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ تپے ہوئے انداز میں چبا کے کہتے ہوئے وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی تھی اور ایک گوڑی اس پر ڈال کر مڑ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں سے اپنا بیگ اور لیپ ٹاپ جپٹنے کے سے انداز میں اٹھا کر کینٹین سے ہی چلی گئی تھی۔ ریاض اور تیمور نے ایک دوسرے کو ہنستے ہوئے دیکھنے کے بعد حیدر کو دیکھا تھا جو پرسوچ انداز میں بوتل سے گھونٹ پڑ رہا تھا۔ کروالی عزت، مل گیا سکون، تیرا بھی ڈیڈ پن میں کوئی ثانی نہیں۔ اتنی تیری بےعزتی کرتی ہے وہ، لیکن مجال ہے جو تجھے کچھ عقل ہو۔ ریاض نے اسے شرم دلانے والے انداز میں کہا۔ تجھے کیا پتا ریاض، اس نفرت میں بھی اس کی محبت چھپی ہے۔ حیدر کے دل نشین انداز میں بولنے پر وہ دونوں ہی بے ساختہ ہنسے تھے۔ وہ محبت کرے گی، وہ بھی تجھ سے، ہاں ہاں ہاں۔ تیمور نے ریاض کے ہاتھ میں ہاتھ مارتے ہوئے ہنس کر کرے گی بیٹا، سب کرے گی، اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑنے والا میں اسے۔ حیدر کے چیلنجنگ انداز میں کہنے پر ان دونوں نے معنی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ تبھی کوئی آندھی طوفان بنا کینٹین میں داخل ہوا۔ کچھ دیر رک کر اس نے کسی کو تلاشنا چاہا۔ حیدر اور ریاض کے ساتھ بیٹھے تیمور پر نظر پڑتے ہی وہ بولا، تیمور جلدی کر، سائنس ڈپارٹمنٹ میں وکی اور ہاورڈ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ میں جا رہا ہوں، تو بھی بھاگ کے آ جا۔ خبر دینے والا قاصد جیسے ہی آیا تھا ویسے ہی واپس بھاگ دیا تھا۔ تیمور خبر ملتے اپنا سامان چھوڑ چھاڑ آستین چڑھاتا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ مار داڑ کے شوقین تیمور کو اپنا من پسند مشغلہ مل گیا تھا۔ خبر دینے والے فرقان جیسے اس کے 10-12 قاصد اور بھی تھے جن کو اس نے اسی کام کے لیے رکھا ہوا تھا۔ جہاں بھی لڑائی جھگڑے کا کوئی سین ہوتا سب سے پہلے جائے وقوع پر تیمور کی موجودگی لازمی ہوتی تھی۔ وہ اور اس کے کارندے دونوں پارٹیوں میں بھرپور تیل چھڑک کر آگ لگانے میں پیش ہوتے تھے جیسے کہ آج ہوا تھا۔ ہاورڈ اور وکی کے درمیان جھگڑے کی وجہ اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن تماشائیوں نے بات کو ہوا دے کر بہت بڑا بنا دیا تھا۔ دل کرتا ہے گلا دبا دوں اس ڈان کا، فضول میں بائی بنا گھومتا ہے۔ تو لکھ لے حیدر، میری بات کسی دن مرا جائے گا یہ منحوس۔ ریاض نے چیتے ہوئے انداز میں تیمور کی طرف اشارہ کر کے کہا، ابھی تیرا کیا جال ہے، مرنے دے اسے، کم سے کم بریانی تو ملے گی۔ کہتے ہوئے اس کی ساری توجہ موبائل کی طرف تھی جہاں فیس بک پر وہ کچھ دیر پہلے کی لی گئی سیلفی پوسٹ کر رہا تھا۔ پھر تو تجھے میرے مرنے پر بھی کوئی افسوس نہیں ہوگا، ہے نا؟ ریاض نے اسے چیک کرنا چاہا۔ آف کورس ریاض، بلکہ تیرے مرنے پر مجھے زیادہ خوشی ہوگی کیونکہ تیرے سوئم پر بریانی کے ساتھ قورمہ بھی ہوگا۔ انکل اور آنٹی کو بڑی محبت ہے نا اپنے اکلوتے پی سے، اس لیے وہ صرف بریانی پر تو ٹرہائیں گے نہیں۔ میں وصیت کر کے جاؤں گا کہ میرے سوئم پر اس بھوکے کو کھانا نہ دیا جائے۔ ریاض کے تب کر کہنے پر اس نے گہکا لگایا تھا، پر تجھے لگتا ہے کہ میں وہ وصیت کسی کے ہاتھ لگنے دوں گا؟ حیدر کے شرارت سے کہنے پر اس نے سر جھٹکا تھا۔ کمینوں کا بھی باپ ہے تو۔ حیدر کو کہنے کے بعد وہ اپنا توجہ کتاب کی طرف مرکوز کر چکا تھا۔ چل، تو نے مانا تو صحیح کہ تو میری گندی اولاد ہے، کوئی نہیں جیت سکتا تھا اس سے۔ پڑھنے دے حیدر۔ ریاض اسے کہتے ہوئے کتاب میں سر دے چکا تھا۔ نرم گرم سے خوشبو پورے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی۔ گردن فخر سے کڑھائی گرما گرم خوشبودار لازانیہ کی پلیٹ جشفا نے اس کے سامنے رکھی جو آفس سے گھر جانے کے بجائے
وہیں چلا آیا تھا۔ کھائیے حائم صاحب اور داد دیجیے میرے ذائقے کی، اس نے فرضی کالر اکڑاتے ہوئے کہا۔ امیزنگ یار، ماننا پڑے گا ذائقہ بہت ہے تمہارے ہاتھ میں، رحم نے کانٹے سے تھوڑا سا پیس منہ میں رکھتے ہوئے ستائش سے کہا تھا، اور وہ اتنی سی تعریف پر ہی کھل گئی تھی۔ بس ڈن ہو گیا، میں نے تمہیں لازانیہ کھلایا، اب تم مجھے لانگ ڈرائیو پر لے کر چلو۔ کافی پھینکتے ہوئے اس نے فیصلہ سنایا۔ اتنے چھوٹے سے لازانیہ کی اتنی باری قیمت چکانی پڑے گی مجھے؟ راہم نے پلیٹ کی طرف اشارہ کر کے بے چارگی سے کہا۔ جی بالکل، اس نے اسی انداز میں کہا۔ میڈم، میں غریب بندہ دن بھر کا تھکا ہارا آفس سے سیدھا یہاں پہنچا ہوں صرف تمہارے بلانے پر، چینج بھی نہیں کیا میں نے، شاور بھی نہیں لیا، کچھ تو رحم کھاؤ، اس نے چہرے پر دنیا جہاں کی مسکینیت طاری کرتے ہوئے کہا۔ راہم کی شکل دیکھ کر اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، ابھی دن ڈلا نہیں ہے، اور ویسے بھی لانگ ڈرائیو کے ساتھ اب تم مجھے اچھا سا لنچ بھی کرواؤ گے۔ نو مور آرگیو، آ رہی ہوں میں بس 2 منٹ میں ریڈی ہو کر۔ کچھ بولنے کے لیے اس کا منہ کھلتا دیکھ یشپا نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا تھا۔ کافی کا کپ اس کے سامنے رکھ کے وہ جلدی سے تیار ہونے چل دی۔ اوئے یشپا، بات تو سنو یار، رحم نے اسے پیچھے سے آواز دے کر روکنا چاہا۔ بس 2 منٹ، کہتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے وہ کافی پینے لگا۔ سرما کی نرم چمکیلی دھوپ پورے گراؤنڈ میں پھیلی ہوئی تھی، ٹھنڈی ہوائیں بھی جسم کو لگتی بلی معلوم ہو رہی تھی۔ کلاس لے کر وہ اپنے آفس کی جانب جا رہا تھا، جو ابھی کوریڈور میں چلتے اس کے قدم تھمے تھے۔ گردن موڑ کر اچنبے سے اس نے گراؤنڈ میں لگے ہجوم کو دیکھا۔ کچھ شور و غل کی بھی آوازیں بھی آ رہی تھی، یقیناً پھر جھگڑا۔ وہ سیدھا وہیں آیا تھا اور بلند آواز میں راستہ دینے کو کہا۔ اس کی آواز سنتے ہی ٹکٹ فری شو دیکھتے سب اسٹوڈنٹ سر پر ہو گئے تھے۔ جمگھٹا ہٹتے ہی جو صورتیں اسے نظر آئی ان میں سے ایک پر اسے 100% یقین تھا کہ کوئی اور ہو نہ ہو اس نے یہاں ضرور ہونا ہے۔ ہجوم ہٹتے ہی جو منظر اسے دیکھنے کو ملا تھا وہ اس کا میٹر گھمانے کے لیے کافی تھا۔ ہر لڑائی جھگڑے کے پیچھے تیمور ہی کیوں نکلتا ہے آخر؟ گربان چھوڑو اس کا، احمد نے کافی سخت لہجے میں تیمور کو کہا تھا، جو وکی کو گربان سے پکڑ کھڑا تھا۔ پروفیسر ارمان کو دیکھ کر سب مودب سے سیدھے ہوئے تھے۔ کیا لگتا ہے تم لوگوں کو یہ جامعہ کوئی کبڈی کا اکھاڑا ہے جو تم سب ایک کے بعد ایک اپنے داؤ پیچ آزماتے ہو؟ مجھے بتاؤ، میں کون سی زبان میں تم لوگوں کو سمجھاؤں جو تمہاری عقل میں میری بات آ جائے؟ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 1000 بار تمہیں سمجھایا، پیار سے منع کیا، ڈانٹ سے سمجھایا، پڑھنے کی جگہ ہے، اس کا تقدس خراب نہ کرو، لیکن نہیں۔ تم لوگوں کو تو WWC کا چیمپئن بیلٹ ملتا ہے نا ایک دوسرے کو مار کر۔ آخری بار، بس آخری بار میں تم لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، آئندہ مجھے یہ مار کٹائی نظر نہ آئے ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ گاٹ اٹ تیمور۔ ولید جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بے نیاز سے کھڑے تیمور کو دیکھ کر احمد نے سختی سے پوچھا، جسے 100% یقین تھا کہ یہ لیکچر اس کے بارے میں نہیں دیا جا رہا۔ گاٹ اٹ سر، گاٹ اٹ سر، پر زور ڈالتے ہوئے، چہرے کے تاثرات کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا۔ باقی سب بھی گردن جھکائے اس کی ڈانٹ پھٹکار سن رہے تھے۔ ایک نظر اس نے اپنے کلائی پر بندی گھڑی پر ڈالی تھی۔ آج کے آخری پیریڈ ختم ہونے میں بس 5 سے 10 منٹ ہی رہتے تھے، مطلب جامعہ سے چھٹی کا وقت تھا۔ کلاس میں چلو سب، ایک طائرانہ سی نظر احمد نے اس 20-30 اسٹوڈنٹ کے ٹولے پر ڈالنے کے بعد کہا، سر سارے پیریڈز تو ہو چکے، اب تو چھٹی ہونے والی ہے۔ اعظم نے بتیسی نکالتے ہوئے کہا، جانتا ہوں میں، لیکن آج تم سب کی ایکسٹرا کلاس ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، نہیں باز نہ آنا تو پھر ایسے ہی صحیح۔ اس کی بات سن کر جہاں کچھ اسٹوڈنٹ کے چہرے پر ہمایاں اڑی تھی، وہیں کچھ کے چہرے پر سکون پھیلا تھا، کیونکہ وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے تھے۔ ایک نے تو احمد سے کہہ بھی دیا تھا، سر ہم تو جا سکتے ہیں نا، کیونکہ جو سبجیکٹ ہمارے ہیں وہ تو آپ پڑھاتے ہی نہیں۔ کوئی بات نہیں، آج اکاؤنٹنگ پڑھ لو، کچھ جائے گا نہیں تمہارا، میں بھی تو دیکھوں نا کہ انجینئرنگ اور میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بیلنس شیٹ
اور انکم اسٹیٹمنٹ بتاتے کیسے لگیں گے؟ سو بیک ٹو دا کلاس ہری اپ، ہدایت جاری کرتے ہوئے مڑ گیا تھا پیچھے۔ وہ سب بوڑھے بوڑھے منہ بناتے وکی اور ہاور کے ساتھ خود کو بھی کوستے کلاس کی طرف بڑے تھے۔ ضرورت ہی کیا تھی ان کارٹونوں کا شو دیکھنے کی؟ تیمور تو آنکھ بچاتا احمد کے پیچھے بھاگا تھا۔ گاڑی کتنا حالی حالی لگ رہا ہے ناشر، لائبہ نے چائے کا کپ اسے پکڑاتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ کیوں بھائی حالی حالی کیوں لگ رہا ہے؟ کیا میں یہاں نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ اس نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ وہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر آ بیٹھے، اس کا ہاتھ ہٹا کر اس کے کندھے پر اپنا رکھا تھا۔ ہماری شادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، لیکن دیکھو نا، امی ابو بھائی بابے سب چلے گئے۔ اس کے انداز میں بھی اداسی تھی۔ یار بھائی بابی کو تو واپس جانا ہی تھا، بھائی وہاں جاب کرتے، ان کا اپنا بزنس تو ہے نہیں۔ یاد نہیں ہماری انگیجمنٹ میں بھی صرف 2 دن کے لیے آئے تھے، اور ابو کو اپنا میڈیکل چیک اپ کروانا تھا۔ ایسے موقع پر انہیں امی کی ضرورت ہوتی، اس لیے امی ان کے ساتھ چلی گئی۔ جانتی ہوں ابو کے دوست قادر انکل بچپن کے بہت گہرے دوست ہیں، اور اتفاق سے ڈاکٹر بھی ہیں۔ کافی عرصے سے ابو انہی سے اپنا علاج کروا رہے تھے۔ یقین کرو اگر مجبوری نہ ہوتی تو کوئی بھی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ عائشہ نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے نرم سے اس کے سلکی بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے خاصی تفصیل سے کہا۔ ٹھیک ہے میں نے مان لیا سب کی مجبوری تھی، لیکن فاریہ وہ تو رک سکتی تھی نا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں اتنے بڑے گھر میں اکیلی؟ اسے پھر شکوہ یاد آیا۔ پہلی بات تو یہ کہ میری بہن تمہاری طرح بیوقوف نہیں، خاصی عقلمند ہے۔ یہاں رکنے سے زیادہ اس نے لندن جانا بہتر سمجھا، تاکہ نئی نویلے دلہن کو ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملے۔ اور رہی بات تمہارے اکیلے ہونے کی، تو تم اکیلی کہاں ہو؟ یہ 6 فٹ کا خوبرو شوہر تمہارے ساتھ نہیں؟ اشر کا انداز ابھی شرارتی تھا۔ تمہاری بات الگ ہے اشر، اب میں سارا دن صرف تم ہی سے باتیں کرتی رہوں گی تو بہت جلد اکتا جاؤں گی تم سے، اور میرا دل نہیں کرے گا تم سے بات کرنے کو۔ پھر بتاؤ کیا کرو گے تم؟ لائبہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بے چارگی کے سے انداز میں کہا۔ تم اور مجھ سے بیزار ہو جاؤ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو۔ لائبہ کبھی اشر سے بیزار نہیں ہو سکتی، تم میری سانسوں میں بستی ہو یار، میں کبھی تمہیں اس سے جدا نہیں کروں گا، چاہے کچھ عرصے کے بعد میں تمہیں اچھا لگوں یا نہ لگوں، تمہیں مجھ سے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن تمہیں ہمیشہ اشر کی لائبہ بن کر رہنا پڑے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اشر نے اپنی محبت کی بے پناہ شدت کا احساس لیا تھا، ساتھ ہی اپنے سینے پر رکھے اس کے دودھئی مومی ہاتھ کو عقیدت سے چوما تھا۔ تم تو سیریس ہی ہو جاتے ہو، اس کے جذبے لوٹاتی آنکھوں میں وہ دیکھ نہ پائی تھی، فوراً سے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش سے لائبہ کے گال سرخ پڑنے لگے تھے۔ اشر نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ صبح کے 8 بجے کا وقت تھا، کمرے میں اندھیرا کیے پردے گرا، وہ گہری نیند میں تھا جب کسی نے بے دردی سے اس کے منہ پر سے بلینکٹ کھینچ کر ٹھنڈے پانی کا جگ اس کے چہرے پر پھینکا تھا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مناحل کیا ہے یار، کیوں تم میری نیند کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ ہوا ٹھکانے آنے پر اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ مجھے غصہ مت دلاؤ حارث، 10 دفعہ تمہیں اٹھانے آ چکی ہوں، 1000 دفعہ الارم لگا چکی ہوں، لیکن مجال ہے جو تمہاری نیند ٹوٹ جائے۔ نہیں، آج تو تم مجھے بتا ہی دو، رات کو نشہ کر کے سوتے ہو یا جو تم سے صبح اٹھا نہیں جاتا؟ ایک ہاتھ کمر پر جمائے لڑکا اور کی طرح وہ بیچارے نیند سے بے حال ہوتے حارث پر برس رہی تھی۔ پاگل ہوگی ہو، میں کیوں کرنے لگا نشہ؟ اس نے بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے ناراضگی سے کہا، ساتھ ہی قوت سے اپنی بھیگی ٹی شرٹ کو دیکھا۔ اور آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں آئندہ تم مجھے ایسے نہیں اٹھاؤ گی۔ خدا کا خوف کرو یار، سادہ پانی پھینکو، سمجھ آتا ہے، لیکن یہ تم آئس کیوبز کیوں ڈالتی ہو پانی میں؟ اتنی زور سے لگتی ہیں، دیکھو ذرا پورا چہرہ لال ہو گیا میرا۔ حارث نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔ میرے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی تمہیں شرم نہیں آتی حارث؟ روز تمہاری وجہ سے مجھے دیر ہو جاتی، آخر کو کب بنو گے تم انسان؟ مناحہ نے بلینکٹ سمیٹتے ہوئے کہا، انداز میں ناراضگی کا عنصر صاف جھلک رہا تھا۔ یار میں بہت کوشش کرتا ہوں جلدی اٹھنے کی، لیکن رات کو تم مجھے سونے ہی نہیں دیتی، اس لیے پھر صبح میری آنکھ بھی نہیں کھلتی۔
وارڈ 2 میں سے اپنی شرٹ نکال کر مناہل کی طرف اچھالتی ہوئی اس نے ہاتھ سے پریس کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہاں، میں کوئی ظالم بوس ہوں کیا جو تم سے اوور ٹائم لگواتی ہوں اور کام کی زیادتی کی وجہ سے تمہیں نیند نہیں آتی؟ مناہل نے اپنے چہرے پر سے شرٹ ہٹا کر طنزیہ انداز میں پوچھا۔ اور رات کو میں نے بلیک والی شرٹ پریس کی تھی نا تمہاری، اب پھر سے کیوں کروا رہے ہو؟ کیونکہ مجھے یہ والی پہننا ہے، پلیز اسے پریس کر دو۔ اور رہی نیند والی بات ہے، تمہیں پتہ ہے جب ہم رات کو کوئی ہارر مووی دیکھتے ہیں تو ساری رات نیند نہیں آتی، خواب میں چڑیل اور بھوت ناچتے رہتے ہیں، تو تم رات کو ڈر کے مارے سو نہیں پاتے۔ ہارر مووی دیکھنے کی وجہ سے اسٹری اسٹینڈ کے پاس آتے ہوئے اس نے تعجب سے پوچھا۔ نہیں یار، میں کہاں دیکھتا ہوں ہارر موویز، وہ تو میں تمہیں ایگزامپل دے رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں میری وجہ سے نیند نہیں آتی اور اب کچھ اور کہہ رہے ہو۔ ایک منٹ رکو ذرا، تم مجھے چڑیل کہہ رہے ہو؟ شرٹ کو چھوڑے اس نے انگلی سے خود کی طرف اشارہ کر کے حیرت سے پوچھا۔ حارث نے بے ساتھ اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ دیر سے ہی صحیح لیکن سمجھ گئی ہو۔ الماری سے ٹیک لگائے دونوں بازو سینے پر باندھے وہ سکون سے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ تم عزت راز ہی نہیں، تمہیں پکڑو اسے اور خود پریس کر لو۔ آئندہ اگر مجھے کوئی کام کہا نا تم نے تو دیکھنا پھر کیا کروں گی میں۔ غصے سے شرٹ اس کے چہرے پر پھینک کر وہ پیر پٹک وہاں سے جانے لگی تھی۔ حارث نے صدر سے اس کا بازو پکڑ کر روکا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، اس نے کسیلے انداز میں کہا۔ ایک تو تم ناراض بہت جلدی ہو جاتی ہو یار، اور ویسے برا تو اس بیچاری چڑیل کو لگنا چاہیے جس سے میں نے تمہیں ملایا ہے۔ حارث، مناہل نے دانت کچکچائے، یہ صرف میں ہوں جو تمہیں برداشت کر لیتی ہوں، اگر کوئی اور لڑکی ہوتی نا تو منہ پر مار کے جاتی تمہاری انگوٹھی، مناہل نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ حارث نے جھٹکے سے اسے خود سے قریب کیا تھا۔ تمہاری جگہ کسی اور لڑکی کو میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں مناہل۔ میرے دل کی دنیا اگر کوئی آباد کر سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو، تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں۔ گمبھیر لہجے میں کہتے اس کے انداز میں ایسا کچھ تھا مناہل کی پلکیں رخساروں پر سایہ پگن ہو گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے حارث کو پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس اونچے پورے مرد کو پیچھے کرنا اس نازک سی گڑیا کے بس کی بات نہ تھی۔ دل کر رہا تھا اس کی بے باک نظروں سے خود کو بچا کر کہیں بھاگ جائے، لیکن اس کے دونوں بازو حارث کی گرفت میں تھے۔ اس نے پھونک مار کر مناہل کے چہرے پر آنے والے گستاخ لڈو کو پیچھے کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، در سے دروازہ کھولتا کوئی اندر آیا تھا۔ بس موقع ملنا چاہیے تم دونوں کو، تو یہ کوئی وقت ہے، دیر نہیں ہو رہی تم دونوں کو جامعہ کے لیے؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، 8 بجے اور تم تیار ہی نہیں ہوئے ابھی تک۔ اور مناہل چلو جاؤ تم کچن میں، ماہر نے کڑے انداز میں ان دونوں کو سنائی تھی۔ ہڑبڑا کر وہ دونوں ہی ہوش میں آئے تھے۔ میں آ ہی رہی تھی بھابھی، گھبراہٹ پر قابو پاتے وہ جلدی سے وہاں سے بھاگی تھی۔ کیا یار بھابھی، سارے رومانٹک موڈ کا کباڑہ کر دیا آپ نے، بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ بہت ہی بے شرم ہو گئے ہو تم تو۔ حارث، تمہارے بھائی کو شکایت کرنی ہی پڑے کہ تمہاری کے حارث صاحب سے صبر نہیں ہوتا، اس کی شادی کا سوچیے کچھ۔ ماہین کے طنزیہ انداز میں کہنے پر اس نے دانت نکوسے تھے۔ میں تو کہتا ہوں کر ہی لیں، بلکہ بھائی کے ساتھ ساتھ امی ابو سے بھی کر لیں اور ساتھ میں چاچو اور چاچی سے بھی کر لیں۔ سوچئے ذرا کتنا مزہ آئے گا میری شادی میں، اور سب سے بڑی بات آپ کو دیورانی مل جائے گی اور مجھے بیوی کیسا؟ اس نے ماہین کے کندھے پر کوہنی ٹکاتے ہوئے آنکھ میچ کر کہا۔ ابھی تمہاری منگنی کو ہوئے مہینہ بھی نہیں ہوا اور ابھی سے شادی کی پڑ گئی۔ صبر کے ساتھ انتظار کرو، شادی تو تمہاری اگلے سال ہی ہوگی۔ اور مناہل کو تنگ مت کیا کرو، زیادہ سکون سے پڑھنے دو اسے، ماہر نے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ مطلب آپ بات نہیں کریں گی شادی کی؟ حارث نے نروٹھے انداز میں پوچھا۔ بالکل کروں گی، لیکن پہلے تم دونوں ڈگری تو لے لو، پڑھائی ختم ہو جائے، اس کے بعد۔ ڈگری تو دو ملنے میں تو بس 2-4 مہینے ہیں، مطلب میری شادی بھی 2-4 مہینے میں۔ حارث نے جوش اور خوشی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ کہا۔ او بھابھی، آپ گریٹ ہیں یار، اس نے ماہین کو شانے سے پکڑ کر گھما ڈالا تھا۔ اف حارث چھوڑو، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ ماہین نے اس کے کندھے پر
تو چوبت لگائی تھی، پاگل ہو تم پورے۔ اس کے گھور کر کہنے پر اس کی بانچیں کان تک پھیلی تھی۔ پہلے نہیں تھا ہاں، لیکن اب ہو گیا ہوں، جانتی ہوں میں۔ جلدی سے نیچے آ جاؤ ناشتے کے لیے۔ ماہر اسے تاکید کرتی چلی گئی تھی، وہ بھی بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکراتے ہوئے شاور لینے چلا گیا۔